السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میرے طرف سے رمضان مبارک، روزے مبارک، رمضان کا مہینہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہوتا ہے رحمت کا۔ اللہ کی رحمت برستی ہے اپن سب بندوں اور بندیوں پر۔ تو پہلے عشرے میں پڑھنے کی دعا ہے، پہلے روزے سے لے کے 10 روزے تک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے ناظرین۔ اور دوسرے عشرے کی دعا ہے مغفرت، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا۔ اپنے کو 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک یہ پڑھنا ہے اپنے کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی تسبیح ہے، یہ دعا ہے۔ اور تیسرا عشرہ ہے دوزخ کی آگ سے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ دوزخ کی آگ سے میں محفوظ رکھو۔ تو اس کی وہ دعا ہے ربی، اس کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ تین ہو گئے، 3 عشرے کی دعائیں ہیں، یہ یاد سے پڑھنا ہے اپنے کو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں دعا پڑھ رہی ہوں، یہ نماز عصر کے بعد اور افطار سے پہلے آپ سنیے، سن کر آمین کہیے۔ سن کر آمین کہنے پر بھی، یعنی کوئی دعا مانگ رہا ہے تو اپن سن کے آمین کہے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اپن دعا شروع کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الآفات وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب فتنۃ المسیح دجال، یعنی دجال کے فتنے سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں۔ وقنا عذاب النار، آمین۔ اے اللہ کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے تمام خطاؤں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری معافی قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ ناشکرے ہیں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ اللہ تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، آپ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرو، اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرو جس میں
جس میں تم راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ کہ جن اعمال سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ جس زندگی سے آپ راضی ہو جاؤ۔ ایمان پہ زندگی رکھنا اور ایمان پہ ہی موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو دور فرما۔ اے اللہ شیاطین سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اے پروردگار اے دو جہاں کے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر حال میں شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، برائی اور جھگڑے فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ تنگدستی، خوف، گھبراہٹ، خوف سے قرض کے بوجھ سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ حشر کی رسوائی سے ہماری اور ہمارے والدین اور پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط کے راستے سے ہمیں بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے پیارے طریقے ہمیں سکھا دو میرے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں کو برائیوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ
جانے انجانے ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہے انہیں معاف فرما اے اللہ. ہم جو غلطیوں کی توبہ کرنا بھول گئے ہیں آپ ان غلطیوں کو بھی معاف فرماؤ اے اللہ. تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ. ہمیں نیک بنا اے اللہ. ہمارے بہنوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما اے اللہ. ہمارے بچوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما. ہمارے والدین کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما اے اللہ. ہمارے بچوں کی زندگی آسان کر دے اے اللہ. ہمارے بچوں کے امتحان میں کامیابی عطا فرما اے اللہ. ہم اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف پیار محبت سے، عزت و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. تمام امت مسلمہ کی جائز دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے قبول فرما یا اللہ. مجھ پر اور تمام امت پر رحم فرما یا اللہ. مجھے اور تمام امت کو بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، حرام کمائی سے اور رسوائی سے، قہر سے، مرض سے، کفر سے، جہنم سے، حساب سے یعنی جو قیامت کے دن حساب ہوگا اس حساب سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانیوں سے، والدین کی نافرمانیوں سے، تیری ناراضگی سے اور تیرے پیارے حبیب اے میرے اللہ، آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کاموں سے بچا. ہمارے والدین کی اور ہر پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما. ان کی صحیح جائز تمنائیں، خواہشات کو پورا فرما اے میرے اللہ تعالیٰ. اے مالک، ہم برائی سے بچا اور اچھائی کی طرف جوڑ دے ہمیں اے اللہ. اچانک کی اور اچانک کی موت سے بچا اور حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ. بری موت سے بچا، ہم سب کی حفاظت فرما. جل کر مرنے اور کٹ کر مرنے اور ڈوب کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ. جس موت میں کفن دینا نہ ہو ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ. کلمے والی موت نصیب فرما، سجدے والی موت نصیب فرما اے اللہ. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اور جن لوگوں کے اوپر میرا حق ہے ان سبھی کی جائز ضروریات کو پورا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الآفات، وقنا عذاب السکرات، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب الدجال، وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اگلی پچھلی جانی انجانی تمام خطاؤں گناہوں کو معاف فرما اے اللہ. رمضان مبارک کا مہینہ ہے اے اللہ. ہم کو یہ توفیق عطا فرما اللہ کہ ہم آپ کو راضی کر دیں اور
اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ کو خوش کرنے کے کام کرے میرے مالک، ہماری مدد کرو اللہ۔ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق ہے اور نیک ہدایت دو، اور اس دنیا میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ، رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان تمام کے گھر نیک و صالح رشتے بھجاؤ اللہ۔ تمام بیٹا بیٹیوں کا تمام کا نیک نصیبہ کرو اللہ، اور جن جن کو اولاد نہیں ہے، اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اللہ، آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ان کی گود ہری بھری کر دو اللہ، انہیں نیک اولاد نصیب فرماؤ میرے مالک۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرو، اور جو لوگ بیمار ہیں اور تکلیفوں سے تڑپ رہے ہیں ان کی تکلیف کو دور کرو، ان کی بیماریوں کو شفا عطا کرو میرے اللہ تعالیٰ۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ، ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے اللہ۔ مدد کرو میرے پاک پروردگار، جو دیس پردیس میں ہیں، گھر چھوڑ کر گئے ہیں نوکری کے لیے، ان کی بھی حفاظت فرماؤ میرے اللہ تعالیٰ۔ روٹھوں کو منا دو، بچھڑوں کو ملا دو اللہ، مدد کرو اللہ۔ دنیا کے ہر ایک جوڑے میں تمام میاں بیوی جتنے بھی ہیں اللہ، جتنوں کی بھی شادیاں ہوئی تمام کے ہر جوڑے میں سچا پیار، محبت، خلوص، عزت اور احترام کو ایک دوسرے کی قدر کرنا نصیب فرماؤ، تمام کو مل جل کر رہنا نصیب فرماؤ میرے اللہ۔ اور جن جن لڑکے لڑکیوں کا خلا یا طلاق ہو چکا ہے میرے مالک، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس کراؤ اللہ، غلطیوں کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو ان کے غلطیوں کا احساس کراؤ ان کو، تاکہ میرے اللہ آپ پھر سے رشتہ نصیب کریں گے تو آگے کی زندگی میں وہ لوگ ہر کوئی جس کا بھی رشتہ ٹوٹ گیا وہ پھر سے رشتہ جڑنے پر اپنے رشتے کو سنبھال کر لے کر چلیں اللہ۔ بچوں کو اچھی پرورش دینے والا بناؤ اللہ، ہم تمام کو بچوں کو اچھی پرورش دیں گے تو آخرت میں بھی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، کہ اولاد کی پرورش کا جو پرورش اچھی نہیں کرنے کا جو ہم پر عذاب ہوگا اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے اللہ۔ مدد کرو اللہ، اس دنیا کے تمام اولادوں کو اپنے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ میرے اللہ تعالیٰ۔ مدد کرو میرے مالک، مدد کرو میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ ہے اللہ، آپ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا میرے پاک پروردگار، اس کے روز عبادت نصیب کی میرے مالک، اسی طرح ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرماؤ اور عید نصیب فرماؤ اللہ۔ تمام مسلمانوں کے اگلے پچھلے جانے انجانے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دو میرے مالک، ہماری صحت اچھی رکھو اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے بچاؤ، شیاطین کے بھٹکاوے میں آنے سے بچاؤ اللہ۔ ہم تمام مسلمانوں کو خشوع عبادت کرنے والے بناؤ میرے مالک، مومنین اور مومنات کی خطاؤں کو معاف کر کے ہم تمام مسلمانوں کے روزے، نمازوں، عبادتوں، دعاؤں کو، دلی آرزوں، تمناؤں، مرادوں، دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرماؤ میرے مالک، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔